پھر وہ فقیر و محتاج ہو جائے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی حج یا عمرے کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیسے کو اس کو ڈبل کر کے لوٹا دیتا ہے۔ اس پر فقیری اور محتاجی دور کرنے کا سبب یہ بنتا ہے کہ اس نے جو سفر کا حج کیا ہے یہ اس کی فقیری اور تنگی کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو فرمایا لیشهدوا منافع لهم، تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا لیں، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور کہا کہ ذکر کریں اللہ کے نام کا متعین دنوں میں۔ متعین دنوں میں مطلب جو حج کے 3 دن ہیں 10، 11، 12، جو ان میں خاص طور پر جو تکبیر تشریق کے 5 دن ہیں وہ جو پڑھی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور خصوصاً جو آگے بھی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس میں خصوصاً بیان کیا کہ 3 دن 10، 11، 12 تاریخ کو تعالی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے چوپاؤں میں سے، یعنی جب تم جانور ذبح کرتے ہو اور جانور ذبح کرنے میں جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو کا اس ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، جب قربانی کو پیش کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور فرمایا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ثواب کی چیز بنا دیا قربانی کرنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس قربانی میں سے تمہارے لیے کھانے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ قربانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے لیکن پھر تمہیں اس کی کھانے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور فرمایا کہ تم غریب محتاجوں کو بھی کھلاؤ، تو غریب محتاجوں کا بھی خیال رکھو اس قربانی میں۔ فرمایا ثُمَّ يَقْضُوا تَفَثَهُ، پھر چاہیے کہ تم اپنے میل کچیل کو ختم کر دے۔ میل کچیل کو ختم کر دے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب بیان کی ہے، ہر چیز کی شریعت کا یہ مزاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت مطہرہ میں ہر چیز کو ترتیب سے بیان کیا گیا۔ یہاں ترتیب بیان کی گئی ہے کہ پہلے آدمی کو چاہیے کہ قربانی پیش کرے، اس کے بعد چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کرے۔ میل کچیل دور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میل کچیل دور کرنے کا مطلب ہے کہ جب آدمی حج پر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایام حج میں تو اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ناخن نہیں کاٹے گا، بال نہیں کاٹے گا، خوشبو نہیں لگائے گا، اس کے لیے تمام چیزیں ممنوع ہو جاتی ہے۔ کہ جب تم نے قربانی کر لی ہے تو جو بال نہیں کاٹ پا رہے تھے یا جو ناخن نہیں کاٹ پا رہے تھے اس میں جو گندگی جمع ہو گئی تھی، میل کچیل جو جمع ہو گیا تھا، تو اب قربانی کرنے کے بعد اب تمہیں چاہیے کہ اپنا سر بھی منڈاؤ، اور تمہیں چاہیے کہ اب بال بھی کٹاؤ، اور تمہیں چاہیے کہ اب ناخن بھی کاٹو، تاکہ جو میل کچیل ہو گیا تھا نہ کاٹنے کی وجہ سے وہ صاف ہو جائے۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ اپنے میل کچیل کو دور کرو۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنی نظروں کو پورا کرو۔ نظر منت ماننا، اگر کوئی آدمی یہ منت ماننا واجب نہیں ہے، نظر واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مان لے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں کام کروں گا تو پھر یہ واجب ہو جاتا ہے، پھر اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ادا نہیں، کوئی آدمی شرعی چیز کی، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے اور روایات میں آتا ہے کہ انہی چیزوں کی نظر مانی جا سکتی ہے جن کا تعلق عبادت سے ہو، یعنی نماز، روزہ، قربانی، ان چیزوں کی نظر مانی جا سکتی ہے، منت مانی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی اگر منت مانتا ہے کسی ناجائز کام کی تو نظر ماننے سے اور منت ماننے سے وہ ناجائز کام کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کا نہ کرنا واجب ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ اس نے جو نظر مانی ہے اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور کہا اپنی منتوں کو، اپنی نظروں کو پورا کرو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کرو قدیم گھر کا۔ كَذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، کہا جب یہ سب کچھ تم کر چکو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکے رہو، اور جو اللہ کے پاک احکام کی عظمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک احکام کی عظمت کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی عزت اور احترام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی عزت اور احترام یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا علم حاصل کرے۔ دوسرا یہ کہ علم حاصل کرنے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ اس پر خود عمل کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی عزت کرنا ہے۔ کوئی آدمی علم بھی حاصل نہ کرے اور اس پر عمل بھی نہ کرے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بے احترامی اور بے ادبی کر رہا ہے۔ تو فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور فرمایا کہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں چوپائے یعنی جانور،
الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جو تمہارے سامنے پڑھ کر کے سنا دیے گئے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں بیان کیا ہے کہ یہ چیزیں کھانا، یہ جانور کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کہ ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے چوپاؤں کو حلال قرار دیا ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، کا لیکن بتوں کی گندگی سے بچتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتوں کی گندگی کو بیان کیا، چونکہ لوگ پہلے منت مان لیا کرتے تھے جانوروں کی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر کہ جانور جتنی بھی قربانی پیش کی جائے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ کسی غیر اللہ کے لیے قربانی کی جائے تو پھر اس کا کھانا اور نہ کرنا، نہ کھانا جائز ہے، اس کا حرام ہے کھانا بھی اور کرنا بھی۔ اس لیے کوئی بھی قربانی پیش کی جائے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، کا تم بتوں کی گندگی سے بچو، واجتنبوا قول الزور، اور کہا کہ جھوٹ بات سے بچو، کا جھوٹ بولنا، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتوں کی گندگی کے ساتھ بیان کیا ہے، کہ جہاں ایک طرف تو ہے بتوں کی پوجا کرنا، عبادت کرنا، ان کی گندگی، اس کی گندگی اس پوجا کرنے کی، کا دوسری طرف وہ گندگی جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، جس کو ہم ہنسی مذاق میں دوسروں کا ہنسانے کے لیے آدمی جھوٹ بول دیتا ہے، بیٹھے بیٹھے جھوٹ بول دیتا ہے، ایسے جھوٹ کو برا نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیا بخیل ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ فوجتنبوا قول الزور، اور کہا کہ جھوٹ سے بچو، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو کر کے رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا، فکأنما خر من السماء، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ آسمان سے گرا ہو، فتخطفہ الطیر، پھر اس کو مردار خار جانور اس کو اچک لے، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا یہ کہ اس کو ہوا کسی دور جگہ میں لے جا کر کے ڈال دے۔ اب وہ ایسے اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو پھر وہ اس کی طرح ہو جائے گا کہ آسمان سے گرا ہو، پھر اس کو کوئی جانور اچک لے، اس کو نوچ کر کے کھا لے، اور ایسے ہی ہے جیسے اس کو ایک تیز ہوا لے جا کر کے کسی دور جگہ میں لے جا کر کے ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ہونا گویا کہ ایسا ہے کہ وہ اب دنیا میں گر گیا، اس کو کوئی سہارا نہیں بچا اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کی معافی تو نہیں کرے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے، اور جو شرک ہے، میں پہلے بھی اس کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ جو شرک ہے وہ داخل ہوتا ہے رسومات اور بدعت کے ذریعے سے۔ شرک ایک دم سے شرک بن کر کے کسی کے پاس نہیں آتا ہے، بلکہ وہ پہلے رسومات میں، بدعات میں الجھتا ہے، اس کے بعد وہ پھر شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بدعات سے، رسومات سے، ان کو چھوڑ کر کے ہم اپنی زندگی کو لائیں سنتوں پر، تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے پاک رکھے گا۔ كذلك ومن يعظم شعائر اللہ، اور کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بن کر کے رہو، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کی عزت کرے گا، ادب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر وہ ہیں، شعائر کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے ایمان والے کی پہچان ہو۔ شعائر کہتے ہیں اس چیز کو جس سے ہر ایمان والے کی پہچان ہو۔ بیت اللہ ہے، ایمان والوں کی پہچان ہے، اللہ کا شعائر ہے۔ مسجد نبوی ہے، ایمان والوں کا، اللہ کا شعائر ہے، ایمان والوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ مسجد اقصیٰ ہے، اور جتنے بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو دنیا میں قائم کیا ہے، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کی عزت کرے گا، ادب کرے گا، احترام کرے گا، فإنها من تقوى القلوب، اور یہ کون کرے گا؟ فرمایا کہ وہ آدمی کرے گا جس کے دلوں میں تقویٰ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کا احترام، کا مساجد کا، مراکز کا، اور جتنے بھی حج کے موقع پر جتنے ارکان ادا کیے جاتے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر ہیں، وہ ایمان والوں کی پہچان ہیں، تو ان کا ادب اور ان کا احترام وہ کرے گا جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ پیدا کیا ہوگا، جن کے دلوں میں تقویٰ ہوگا۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور فرمایا کہ اس میں یعنی جانوروں میں تمہارے لیے ایک مدت تک منافع ہیں، ایک مدت تک تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ثُمَّ مَحِلُّهَا، پھر ان کو پہنچنا ہے إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ،
کا قدیم گھر کی طرح، یعنی ایک مدت تک تم جانوروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، پھر تم ان کی قربانی کو پیش کر دیتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تو پھر وہ تمہاری قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ جانور ہی نہیں رہے گا تو پھر فائدہ کہاں سے اٹھائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا كريم قاصدنا كبيرتنا